रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। कतर ने गजा में कतरी हिलाल अहमर की इमारत पर काबिज इसराइल की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आज 9वें रोज भी गजा की पट्टी पर इसराइल की जारहियत जारी है और इसराइल की जारहियत के नतीजे में शुहदा की तादाद में बहुत इजाफा हो गया है। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज के लिए आज पूरे फिलिस्तीन में मुकम्मल हड़ताल की गई। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस दूसरे नशरिये का आगाज भी गजा में कतरी रेड क्रिसेंट यानी हिलाल अहमर के दफ्तर पर काबिज इसराइली फोर्सेस के हमले की शदीद अल्फाज में कतर की मजम्मत से करते हैं। कतरी हिलाल अहमर ने काबिज इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में उसके दफ्तर पर किए जाने वाले फजाई हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में 2 फिलिस्तीनी शहीद और 10 दूसरे जख्मी हो गए हैं। कतर ने इस बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि वहां मसनूई इंसानी आज़ा तैयार करने के हमद बिन खलीफा अस्पताल की इमारत को इस अस्पताल के आसपास की इमारतों पर मुसलसल किए जाने वाले इसराइली हमलों से नुकसान पहुंचा है। कतर ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो भी इस मुजरिमाना कार्रवाई की मजम्मत करे और मकबूजा सरजमीन में इसराइली जराइम के इस सिलसिले को रुकवाने के लिए मजीद कोशिशें करे ताकि सिविल बाशिंदों, सहाफियों और वहां इंसानी काम करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कतरी हिलाल अहमर के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह डॉक्टर फौजी ओ सिद्दीक ने कहा है कि इस कतरी दफ्तर पर की जाने वाली बमबारी और ये जारहियत तमाम तर रिवायतों और इंसानी कावानीन और जिनेवा समझौतों और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स की भी संगीन खिलाफवर्जी है। वाज़ेह रहे कि कतर ने तमाम तर खतरात के बावजूद कतरी हिलाल अहमर की एक टीम गजा की पट्टी रवाना की थी ताकि वो वहां इंसानी जरूरतों के हुज्म का अंदाजा लगा सके। कतर की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि कतर अपने फिलिस्तीनी भाइयों के मुनसिफाना मसला फिलिस्तीन की ताईद व हिमायत में कोई भी दकीका फरोगदाश्त नहीं करेगा। आज 9वें रोज भी इसराइली शिद्दत में इजाफा जारी है। आज भी काबिज इसराइली तैयारों ने गजा की पट्टी पर बमबारी और रॉकेट बरसाने का सिलसिला जारी रखा। आज फजर के बाद से ही जारी इन हमलों में घरों की इमारतों, तंसीबात, हत्ता के ज़रई अराजी को भी निशाना बनाया गया और 70 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इन हमलों में पट्टी के मुताद्दिद बस्ती इलाकों, जिबालिया और बैतलाहिया कस्बों, अत्तुफाह और अशुजाइया कॉलोनियों और पट्टी के शिमाली शहर खान यूनुस को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में वहां घरों की इमारतें और इमलाक तबाह हो गई हैं। अब इस वक्त भी इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है और इस वक्त तक 220 से ज्यादा अफराद शहीद किए जा चुके हैं। इनकी अक्सरियत बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल है। उनके अलावा 1,500 के करीब फिलिस्तीनी जख्मी कर दिए गए हैं। वहां की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ कुतबा ने इसराइल की इस मुसलसल जारहियत की वजह से पट्टी में सेहत की खतरनाक सूरत हाल पर मुतनब्बिह किया है। इस असरा में गजा की पट्टी में हुकूमत के मीडिया ऑफिस के सदर सलामा मारूफ ने बताया है कि इसराइल की इस जारहियत के नतीजे में गजा की पट्टी में अब तक $244 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इस जारहियत और जराइम के जवाब में अल-कस्साम ब्रिगेड ने उसदूद, नाहिल ऊज, सिदीरूत और ज़ेकीम नामी इलाकों पर मुतादिद रॉकेटों और मार्टर गोले गिराए हैं।
پھر القسام بریگیڈ کی جانب سے اشکول نامی علاقے پر راکٹوں کے ایک حملے میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جہاد اسلامی تحریک کے سیکرٹری جنرل زیاد نخالہ نے کہا ہے کہ مزاحمت اب ایک نئی زمینی صورتحال تخلیق کر رہی ہے اور بالآخر مزاحمت ہی کی فتح ہوگی۔ فلسطینی مزاحمت کے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے اور انتہائی دو ٹوک فوجی صلاحیتوں کے استعمال کی وجہ سے اسقلان اور دوسرے اسرائیلی شہروں اور ٹھکانوں پر ٹھکانوں میں مسلسل سائرن بج رہے ہیں اور فلسطینی مزاحمت کی طرف سے راکٹوں سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فوج نے علاقائی اسکول کونسل میں شامل تمام علاقوں کے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات میں چھپ جائیں۔ اسرائیل کی اندرونی صورتحال کا ایک اندازہ وہاں کی حزب اختلاف کی لیبر پارٹی کی لیڈر کے اس بیان سے بھی کیا جا سکتا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی غرض سے پورے ملک میں آگ لگا دی ہے۔ دوسری جانب نتنیاہو اب کسی جعلی فتح کی تصویر تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ غزہ سے اب مقبوضہ مغربی کنارے، القدس اور دوسرے فلسطینی شہروں کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخی فلسطین کے تمام فلسطینی آج قابض اسرائیلی پالیسیوں اور غزہ پر مسلط کی جانے والی جنگ کے خلاف متحد ہو گئے اور انہوں نے آج جامع اور مکمل ہڑتال کی ہے۔ یہ ہڑتال القدس سے شروع ہوئی اور گرین لائن کے اندر واقع علاقوں اور پھر مقبوضہ مغربی کنارے تک پھیل گئی۔ فلسطین کی اس عام ہڑتال کے شرکاء نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی قبضے کے خلاف جد و جہد میں متحد ہیں۔ اس عام ہڑتال کے ساتھ ہی فتح تحریک اور قومی اور اسلامی طاقتوں نے مغربی کنارے کے فلسطینیوں سے نفیر عام کی اپیل کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ احتجاجی مظاہرے کریں۔ ادھر قابض اسرائیلی فورسز نے تمام علاقوں میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں۔ اسرائیل کو اندیشہ ہے کہ مغربی کنارے اور گرین لائن کے اندرونی علاقوں میں جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر غزہ کی پٹی پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت کی طرف چلتے ہیں۔ اسرائیلی طیارے اس وقت بھی اس پٹی کے مختلف علاقوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے اس قتل عام میں ایک فلسطینی محمد الحدیدی اپنے دودھ پیتے بچے عمر کے چہرے کی طرف درد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ قاتل اسرائیل نے اس بچے کی ماں اور اس کے 4 بھائیوں اور پھر خالہ اور اس کے 4 بچوں سب کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ شہر کے مغربی کنارے پر واقع کیمپ میں واقع اس کے گھر پر اسرائیل نے بمباری کر کے گھر کے بقیہ تمام افراد کو قتل کر دیا ہے اور صرف یہ شیر خوار بچہ ہی زندہ بچا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 213 افراد شہید اور 1400 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی اکثریت بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ غزہ کے مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے شہر کے متعدد مقامات، سول تنصیبات، سڑکیں، رہائشی ٹاورز اور گھروں کی عمارتیں تباہ کر دی ہیں اور ابھی ان تباہ کاریوں میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں معلومات جمع نہیں کی جا سکیں۔ ان ذرائع نے مزید کہا ہے کہ جنگی طیاروں نے آج شیخ زائد ٹاورز کے آس پاس واقع سول تنصیبات، تلہ کلیبو، بیت لاہیہ کے تل زعتر اور پٹی کے شمال میں جبالیہ قصبے پر 50 سے زیادہ حملے کیے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ عرب پارلیمنٹ کے تابع فلسطینی کمیٹی شہر القدس، غزہ کی پٹی اور ساری مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیلی شدت میں اضافے پر بحث کے لیے آج اپنا ایک اجلاس بلا رہی ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی سلامتی کونسل بھی آج رات اپنا 4تھا ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے، لیکن امریکہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے
اس کے بیان کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پرتشدد کارروائیاں بند کر دی جائیں۔ حالانکہ جو بائیڈن یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ دونوں لڑنے والوں کے درمیان فائر بندی کی حمایت کرتے ہیں۔ ادھر برسلز میں یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ بھی آج ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ یہ جائزہ لے سکیں کہ ایسے کون سے بہترین وسائل ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے یورپی یونین مقبوضہ فلسطین میں جاری تشدد کو ختم کرانے میں حصہ لے سکے۔ خبر ملی ہے کہ مغربی کنارے میں البیرا کی گزرگاہ کے قریب قابض اسرائیل نے مظاہرین پر گولیاں چلا دی ہیں، جس کے نتیجے میں 20 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ پھر اسرائیلی فوج نے ایک ایمبولینس گاڑی پر بھی بارودی گولیوں سے حملہ کیا ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے مزید 370 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 818 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,08,614 ہو گئی ہے۔ 4 اور بیمار وفات پا گئے ہیں۔ وہ سب کے سب کرونک بیماریوں کے بھی شکار تھے اور انہیں ضروری ہیلتھ کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک اینٹی کورونا ویکسین کی 2,109,980 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ قطر نے غزہ میں قطری ہلال احمر کی عمارت پر قابض اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آج 9ویں روز بھی غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے اور اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے اور اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف احتجاج کے لیے آج پورے فلسطین میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔